بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے بیک وقت نعمت کہا ہے اور بیک وقت آزمائش کہا ہے کہ یہ نعمت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے۔ اس میں سے ایک نعمت اولاد ہے اور دوسری نعمت مال ہے۔ انسان ان کے حقوق ادا کر دے تو یہ سب سے آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ حقوق ادا نہ کر سکے تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ابھی یہ ماشاءاللہ جب پڑھ رہے تھے آپ سب سن رہے تھے، یہ مجلس تو دنیا کی مجلس ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں بھی ایک مجلس لگے گی جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد جمع ہوگا، وہ محشر کا میدان ہوگا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن جیسے یہ بھی پڑھ رہے تھے، اللہ میاں آگے بلائیں گے اور کہیں گے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، تو وہ دنیا میں پڑھنا جیسے پڑھتا تھا پڑھنا شروع کرے گا۔ فرمایا وہ ایک ایک آیت جب پڑھتا جائے گا تو جنت کے درجے پہ ایلیویٹ ہوتا جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور فرمایا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا، اور جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ آج تو اس نیکی کی قیمت معلوم نہیں ہے، انسان سکہ رائج الوقت کی قیمت جانتا ہے۔ وی آل بلیو آن دا رننگ کرنسی۔ آج یہ رننگ کرنسی نہیں ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی یہ رننگ کرنسی ہے۔ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، ناظرہ قرآن کریم سکھاتا ہے، قرآن کریم آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے ریمیٹنس اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں۔ دس از یور ریمیٹنس اکاؤنٹ، ریمیٹنس اسٹارٹ گوئنگ آن۔ حدیث میں آتا ہے نا، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ جو ایک درمیان کا ٹرانزٹ ہے نا، موت اور قیامت کے درمیان، اس ٹرانزٹ کو برزخ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایلیویٹ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں جا کر اس کو نظر آتا ہے، ایک اعمال نامہ دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ حشر میں اٹھتا ہے تو اعمال نامہ چینج ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے، یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ نے نہیں کی، جو آپ اولاد چھوڑ کے گئے تھے نا اس نے کیا، اولادوں کی اولادوں نے کیا، اولادوں کی اولادوں نے، اور یو گیٹ دا آل ریمیٹنس ود دا ملٹی پلائر افیکٹ۔ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، کیس پھنس جاتا ہے تو لوگ ٹارچ لے کے شمس بھائی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آ جائیں، کوئی کیس جو ہے وہ نکل جائے، کسی طرح پھنس جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے دو لائر رکھے ہیں، آپ کو دو لائر دیے ہیں۔ ایک لائر ہے قرآن کریم اور ایک ہے رشتہ داریاں، صلہ رحمی۔ لکھا ہے آدمی قبر میں جائے گا، یہ قبر میں ہوگا، منکر نکیر حساب کتاب شروع کریں گے آ کے، اور دو نوجوان آ جائیں گے حسین، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا ایک بائیں طرف، تو یہ پوچھے گا ہوئی ہوا نا، اچھا وہ اس کی بنیاد پہ ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں گے فرشتوں کو۔ ایزی، یہاں تو اسٹے لے رہے ہوتے ہیں نا شمس بھائی، وہ اسٹے نہیں لیں گے، وہ صاحب اس کو کہیں گے بھائی آرام سے، اور اچھا یہ نہیں جانتا ہوگا تو فرشتے اس سے آہستہ آہستہ حساب کتاب لینا شروع کریں، اور یہ ان کو کہیں گے تم پریشان مت ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم ہیں۔ یہ اس کو جواب دے دے گا۔ جب وہ چلے جائیں گے اور پھر یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوچھے گا تم کون ہو؟ تو ایک کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں،
تم دنیا میں پڑھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، تم نے مجھے یاد رکھا، اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں قبر میں بھی تمہارا سفارشی ہوں، محشر میں بھی تمہارا سفارشی ہوں، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی تمہیں بچاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہاری رشتہ داریاں ہوں، صلہ رحمی ہوں، تم نے ہمارے حقوق ادا کیے تھے، تم نے میراث میں کبھی کمی نہیں کی، تم نے مال کے حقوق میں کبھی کمی نہیں کی، تم نے رشتے ناتوں کو نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے مجھے کہ میں اس قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، محشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو تھوڑی، نیل کو تھوڑی اندازہ ہو رہا تھا، ان کی والدہ کو تھوڑی اندازہ ہے، نانا کو تھوڑی اندازہ ہے کیا مل رہا ہے اس پہ۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یہ جو بچوں کو ہمارے ذمہ ہے کیا؟ دیکھیں ان دونوں نعمتوں میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے بلیف سسٹم سے کرتی ہے، جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مال اور اولاد دونوں کے آپ کسٹوڈین ہیں، اونر نہیں ہیں۔ You are not the owner of the wealth, neither you are the owner of your kids. No. آپ کسٹوڈین ہیں، مال کے کسٹوڈین ہیں۔ اللہ میاں نے بینیفیشری ڈیفائن کیے ہیں۔ اللہ میں نے کہا کہ اس کے اندر سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ 2 types of beneficiaries. One beneficiary he will ask from you, the other beneficiary he will not ask, you have to provide them. تم نے ان تک پہنچانا ہے۔ Who are the beneficiaries? آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ ان سب کا تمہارے مال میں حق ہے، اور جنت میں جانے والوں کا اور جہنم میں جانے والوں کا اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے اس میں اس کو خاص طور پہ شمار کیا ہے۔ جنت میں جانے والے تھے کیونکہ وہ مال کا حق ادا کرنے والے تھے، جہنم میں جانے کا سبب بنا کیونکہ وہ یتیم کو دھتکارنے والے تھے، لوگوں کا مال دبانے والے تھے۔ اللہ میں نے بیان کیا ہے، سورہ حاقہ میں بیان کیا ہوا ہے، سورہ معارج میں بیان کی ہوئے جنتیوں کی صفات۔ بچوں کی we are the custodian not the owner. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ You are the custodian and you are the gardener. آپ نے اس کی فطرت کو پریزرو کرنا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر بلٹ ان ہے، آپ نے اس کو پریزرو کرنا ہے، آپ نے اس کے اینٹی وائرس کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ وہ تو آلریڈی بلٹ ان ہے، کیسے کروں گا؟ آپ نے 3 کام کرنے۔ آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اخلاقی تربیت کرنی ہے، اس کی جذباتی تربیت کرنی ہے، اس کی علمی تربیت کرنی ہے۔ جسمانی تربیت ہو رہی ہوگی۔ عجیب بات ہے، کسی مخلوق کا بچہ اتنے عرصے ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا جتنا انسان کا بچہ رہتا ہے۔ 9 مہینے رہ کے سب سے جاہل پیدا ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ 7 دن میں سیکھ لیتا ہے جنک فوڈ کیا ہے، ہیلدی فوڈ کیا ہے۔ انسان کا بچہ ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے، 7 سال تک نماز کا حکم نہیں ہے۔ The question comes, what he supposed to do? کیا کرے گا وہ 7 سال تک؟ کیونکہ اس کے مالی نے اس کوپل کی حفاظت کرنی ہے، اس کو درخت کو بڑا کرنا ہے، کانٹوں کو تراشنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی اخلاق کی تربیت کرنی ہے، اور یہ 8 سال میں سانچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دا چائلڈ سائیکالوجی پروفس کہ 8-9 سال کے بعد آپ ہیمرنگ کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ ہیمرنگ، دا پرسنالٹی بین ڈیزائن وہ بن چکی ہوتی ہے۔ آپ نے اخلاقی تربیت کرنی ہے، اس کی جذباتی تربیت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو اپنے ایموشنز، کیونکہ یہ جذبات کسی اور میں ہے نہیں،
یہ عقل اور کسی جانور میں ہے نہیں، یہ صرف انسان کے اندر ہے. آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اور اگر آپ نے یہ تربیت کر دی تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور اس تربیت میں یاد رکھیے گا، تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں ان ٹرمز آف بلیفس، ان ٹرمز آف ایکشنز، ان ٹرمز آف ایٹیٹیوڈ، ان ٹرمز آف بیہیویئر. یہ چاروں چیزیں منتقل ہوتی ہیں ماں باپ سے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک ہی حق ہے ان کا، کہ اللہ کے واسطے بچوں کے سامنے ایک مثبت رویہ پیش کرو، ان کو ایک منفی رویہ بیہیویئر ان کے سامنے مت رکھو. ہمارے شیخ تھے مفتی زین العابدین صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں جو تربیت کرنی ہے؟ اخلاق کہتے ہیں تمہیں رشتوں کو نبھانا آ جائے، تعلقات نبھانے کے سلیقے کو اخلاق کہتے ہیں. ہمارا نظام پی آر بنانا سکھاتا ہے، ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ، تعلقات نبھاتے کیسے، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں. ہارورڈ کی ایک ریسرچ ہے بڑی مزیدار، وہ کہتے ہیں بچہ نہ بلی ہوتا ہے نہ اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے. دو کیریکٹر دنیا میں اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور اس کو بلی بناتے ہیں، اس کو چیخنا سکھاتے ہیں، ایک ماں باپ اور ایک استاد. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو سچ بولنا آتا ہے. ہم اچھی خاصی ہیوی انویسٹمنٹ ٹائم کی لگاتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. بیٹھے ہوئے کہہ دو ابا نہیں ہے، ابا سو رہے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے ابا تو جاگ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، کہتے نہیں نہیں کہو سو رہے ہیں. تو پہلے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور ہے. پھر آپ جب اس پہ آورز اینڈ آورز اینڈ آورز اینڈ آورز انویسٹ کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے. اب زندگی بھر جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ ماں باپ کے کھاتے میں جا رہا ہوتا ہے. اس کو چیخنا نہیں آتا. ماں باپ چیختے ہیں تو آج پروف ہو گیا. یہ حدیث میں تو آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس بچے کا حق جب یہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب سے ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو غلط عمل کی اجازت نہیں ہے. یہ پیدا ہو جائے تو اس کے سامنے گالی مت دو. ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، چیختے ہیں، پرسنالٹی پہ سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا آتا ہے. ماں باپ لڑیں گے، آپس میں گالم گلوچ کریں گے، یہ 8 سال کی عمر میں ڈپریشن میں چلا جائے گا بچہ. کیری آن کریں گے 13 سال میں باغی ہو جائے گا. اگر یہ بچی ہوگی تو زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہے گی. شی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ بیکاز اس نے زندگی میں کوئی پازیٹیو بیہیویئر دیکھا ہی نہیں تھا. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بینگ اے گارڈنر ہمیں ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے. اور سب سے زیادہ یاد رکھیے گا 2 ہی چیزیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ تربیت نام ہے اسکلز ڈیولپمنٹ کا. اسکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس کی مورل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اخلاقی تربیت اس کی کریں، اس کے جذبات کی تربیت کریں. یہ سب سے بڑا کردار ماں باپ ادا کرتے ہیں. وہ گفتگو کا سلیقہ 2 ہی لوگوں سے سیکھتا ہے، ماں باپ اور استاد. اگر وہ ماں باپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ دیکھیں نا، دنیا نے پروف کر دیا نا، حدیث میں آتا ہے اور دنیا نے پروف کر دیا، آپ کی کمیونیکیشن کے اندر 7% آر یور ورڈز، 7%، 38% از یور ٹون، 55%، more than 50% is your gesture, is your body language, the way you speak. بڑوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، چھوٹوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، کہاں آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، کہاں آپ نے کیئر کرنی ہے، کہاں آپ نے بیہیو کرنا ہے. کون سکھائے گا؟ ماں باپ سکھائیں گے، استاد سکھائے گا. یہ بیج آپ ڈال دیں
خدا کی قسم 8 تال تک زرخیز زمین ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مزاج یہ ہے کہ چیزوں کو آؤٹ سورس کرنے کے عادی ہو گئے. جو اپنے ذمہ ہے نا، دعا مولوی صاحب دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوتی، آپ ہی کر دیجیے گا. استخارہ مولوی صاحب استخارہ، مجھے تو رات کو خواب ہی نہیں آتا، رات کو سوئیں گے تو خواب آئے گا نا، خواب تو آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی آپ ہی کر لیجیے گا. تربیت ابھی 2 سال کا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اسکول، اچھا اسکول کو سمجھتے ہیں واشنگ مشین ہے، یہاں سے کپڑا ڈالیں گے وہاں سے دھل کے نکل جائے گا. کہتے ہیں دیکھیں میں تو کہیں بھی رہوں، دیکھیں میں تو اپنا چینج نہیں کر سکتا لائف اسٹائل، لیکن بچہ کم از کم جنید بغدادی کے قریب ہو اور بیٹی کم از کم رابعہ بصری کے آس پاس تو ہونی چاہیے. او بھائی، he or she just imitate the behavior of the parents, nothing else. 3 کام کر لیں آپ سے، بس میں آپ سے عرض کرتا ہوں 3 کام کر لیں. اللہ کے واسطے ان کی تربیت، اخلاقی تربیت اور جذباتی تربیت کی نیت کر کے دعا کرنا شروع کر دیں. اللہ کے واسطے دعا کریں. دوسرا کام، ان کو زندگی کی ترجیحات سے آگاہ کرتے ہیں. زندگی میں پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اور تیسری چیز، ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، لکھ لیجئے کہیں پہ، جیسے آپ بڑے ہوئے تھے یہ اس طرح نہیں بڑے ہوں گے. یہ زی جنریشن ہے، ان کی تو لینگویج بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اے ایس اے پی کر لو، یہ این پی یہ کر لو. اب آپ یہی سوچتے رہو یہ اے ایس اے پی کیا کہا تھا، این پی کیا کہا تھا، پی ایس سی کیا کہا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ پی ایس سی کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے اس کا مطلب ہوتا ہے پلیز اٹینڈ دا کال. ابھی میں نے کہا اچھا، کہنے یہ تو کامن چیز ہے ابو آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں بھیا یہ کون سی لینگویج ہے؟ کہنے لگے یہ زی جنریشن لینگویج ہے. اچھا اب آپ تو ٹائم دیں گے نہیں تو وہ آپ کی زبان کہاں سے سیکھے گا؟ آپ نے تو اس کو گیجٹ کے حوالے کر دیا ہے. اچھا گیجٹ جو ہے نا وہ ایموشن لیس گیجٹ ہے، اس کے وہ ایموشنز نہیں ہیں، اس میں احساسات نہیں ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں بلٹ ان ہیں. حدیث میں آتا ہے اونٹ کے ساتھ رہو تو کینہ آ جاتا ہے، گھوڑے کے ساتھ رہو تو تکبر آتا ہے، بکری کے ساتھ رہو تو تواضع آتی ہے. جب ایموشن لیس گیجٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے آپ کے احساسات کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کے نزدیک ریلیشن شپ میں انٹری یا ایگزٹ واٹس ایپ گروپ کی طرح ہوتی ہے. I like it. I want to be in. I don't like it. No matter what biological relationship you have with him. یہ بلٹ ان ہے، that is designed ہے، یہ ایجوکیشن میں ڈیزائنڈ ہے. اللہ کے واسطے ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنی کھیتی کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے واسطے اس کے ماحول کی فکر کریں. وہ آپ کی نہیں سنے گا. اس کا سب سے بڑا پریشر پیئر پریشر ہے جو آپ کو نہیں تھا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس پیئر پریشر کا جس پریشر سے یہ بچہ. میرا کام ایجوکیشن ہے، 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے اس ذمہ داری کو سمجھیں. جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. آپ ان کے سامنے بیٹھ کے ہر وقت مایوسی کی باتیں کریں گے، محرومی کی باتیں کریں گے، ان کے اندر محرومی اور مایوسی کا بیہیویئر آئے گا. غیبت کریں گے یہ غیبت سیکھیں گے. آپ اپریشیٹ کریں گے یہ اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیئرنگ ہوگا وہ سیکھ جائیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کا بیہیویئر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج تو دنیا نے بلیو کر دیا ہے نا. دنیا کہتی ہے if you want to change the behavior, change the mindset. Arrogance is not the behavior, it's the mindset. ان بچوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام ہم اس وقت کریں گے جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے. بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ کا مسئلہ ہے. ماں باپ کا مسئلہ. ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہر گھر میں جیسا بچہ آ سکتا ہے، ہر گھر میں بچے حفظ کر سکتے ہیں، ہر گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا کی قسم دنیا میں جس نے ریمیٹنس اکاؤنٹ کھول لیا اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. برزخ بہت آسان ہے
اگر ایسی اولاد اور ایسے کام چھوڑ کے چلے جاؤ جو آپ کو صدقہ جاریہ بھیجتا ہے. اپنے بیہیویئر پہ، اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، جذباتی تربیت کرنی ہے. بہت ضروری ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو مذہب کھڑا ہوا ہے اور جو ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہوا ہے، اس کا الہ نفس ہے. وہ خواہش پرستی پہ بنا ہے. psychology is designed like this. The books are designed on this. There is no family system exist. سسٹم میں نہیں ایگزسٹ کرتا. تو ماں باپ کی کوئی حیثیت، اگر ہم الرٹ نہیں ہوئے تو الامان والحفیظ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ریٹن آن اے وال ہے، نوشتہ دیوار ہے. اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو 10 سال کے بعد ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا چیلنج ہو جائے گا. People will not go in relationships. They will prefer to be alone rather than a relationship. کیونکہ مذہب آپ نے گٹی ہوئی دی ہے. تو اللہ کے واسطے اسے سمجھیں، اور ہم اپنے بچوں کو ان کی اخلاقی تربیت اپنے بیہیویئر کے ساتھ لے کر آئیں. ہم ان کے لیے سب کچھ طے کریں، اور ان گیجٹ سے بچائیں. ٹائم دیں، پلیز ٹائم دے دیں. یہ آخری ریکویسٹ ہے میری آپ حضرات سے. اللہ کے واسطے بچوں کو وقت دیں، اللہ کے واسطے. یہ آرفن جنریشن ہے جس کا کوئی والی نہیں ہے. یہ ایک یتیم نسل ہے. اس کی ماں بھی کہتی ہے آئی نیڈ اے ٹائم. اس کو بھی می بزنس چاہیے، باپ کو بھی می بزنس چاہیے. ایوری ون وانٹ می بزنس. اللہ کے واسطے جتنا وقت اسکرین ٹائم کو دیتے ہو، اس بچے کے اسکرین کو دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. نتھنگ ایلس. اور میں کوئی چیز آپ سے نہیں مانگوں گا، بس اس بچے کو وقت دے دیں. تو انشاءاللہ خود آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. کل محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ ایک پیچھے امتی نسل چھوڑ کر آئے، جس کا ورلڈ ویو امت کا ورلڈ ویو ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمت بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آنکھوں کی ٹھنڈک اخلاق سے آتی ہے. دعا سکھائی ہے، نماز پڑھنے والا نہیں بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، متقین کا امام بنائے. تو آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ بچوں کے اوپر خاص طور پہ توجہ بھی دو، اور ان کا اپنا وقت میں سے ان کے لیے وقت نکالیں. ان کی اخلاقی تربیت، ان کی جذباتی تربیت، ان کی روحانی تربیت کی ٹارگٹس بھی بنائیں، کے پی آئیز بھی بنائیں، اور اپنے لیے بھی کے پی آئیز بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ. یا ارحم الراحمین، یا رحمان و یا کریم، یا حی و یا قیوم. یا اللہ اپنے ذات عالی کا دھیان، یقین، استحضار نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اطاعت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ قرآن کریم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو حافظ جید، قاری پرسوز، دائی، عالم، مجاہد، قانتین، صالحین کا امام بنا. یا اللہ جو تربیت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے اسے کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اس بچے نے حفظ کیا ہے، یا اللہ اس کو استقامت بھی نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ خاندان والوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا.
یا اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا یا ارحم الراحمین، یا رحمان و یا کریم، یا اللہ برکت والی، وسعت والی، عافیت والی حلال روزی عطا فرما، رزق سمیٹ کے عطا فرما، تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے یا اللہ۔ جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ہیں ان تمام میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیجئے یا اللہ۔ جتنے شرور و فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ، تمام شرور و فتن سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔